بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں کہ پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، پتہ نہیں میں پریشان رہتا ہوں. اور جو تھوڑے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں بور ہوتا ہوں. پتہ نہیں کیا بات، پتہ نہیں. وہ جو بات ہمیں نہیں نہ سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ یہ وجود جو ہے یہ بنا ہے مٹی سے، تو یہ مٹی سے بنی چیزوں کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے. یہ گاجر کھا کے، مولی کھا کے، سبزی کھا کے، گوشت کھا کے سکون لے لیتا ہے. یہ جو روح ہے نا، روح یہ مٹی سے نہیں بنی، یہ رب کریم نے اپنے فضل سے بنائی ہے. اس کی غذا ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس کی غذا ہے درود و سلام، اس کی غذا ہے رونا. رونا، اللہ کے حضور جا کے رونا، سرکار کی زیارت کے لیے رونا، اپنے گناہ پہ رونا، یعنی درد بن کے رونا، تڑپ کے رونا، یہ اس کی غذا ہے. آنسو اگر 1-2 مہینہ نہ آئے تو آنکھوں کی پتلیوں پہ میل جم جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ درد، یہ کیفیات، یہ سوز، آپ کبھی غور کریں نا سرور کائنات علیہ السلام کے اخلاق میں، سیرت میں ایک چیز آپ کو بڑی ملے گی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور بڑا ہی رویا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت بریلوی جیسا محقق کہتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت شعر نہیں لکھتے، وہ تو تحقیق بیان کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اتنا روتے تھے حضور کے دریاؤں کی مانند روتے تھے. تو اگر آپ مصلی پہ نہیں نہ بیٹھیں گے، رب رب نہیں کریں گے. اگر آپ ہماری مصیبت یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو میرا دل کرتا ہے اب کچھ لوگوں سے پوچھوں کہ جی موبائل نہ رہا تو زندہ رہو گے کہ مر جاؤ گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کچھ لوگوں سے پوچھ لوں کیا مصیبت ہے. یعنی ہر ٹائم کیا لائف سٹائل ہے، اس طرح لوگ جیتے ہیں. روحانی لوگوں کا یہ سٹیٹس ہے، ضرورت ہے پر ضرورت کو ضرورت ہونا چاہیے. اس کو انسان پر طاری ہر چیز کو اس صورت میں نہ دیکھیں. بچا کے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کے کچھ دیر اللہ کے گھر میں حاضر ہو. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے ایک مرید نے پوچھا تو حضور دل نہیں لگتا اور پریشان بڑا ہوں اور بے سکون بڑا ہوں. تو بابا صاحب فرمانے لگے جھاڑو لے لے اور مسجد میں پھیرنا شروع کر دے، رب تجھے سکون عطا کر دے گا. لیکن چودھری صاحب مسجد میں واکر لے کے دیتے ہیں 40,000 کا، جھاڑو شاڑو نہیں دیتے. وہ تو قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تسی جھاڑو نہیں دوایا، صفائی کیوں نہیں کی؟ تساں کیڑا کولوں کرنی، بالاں کولوں ہی کرانی جی. سبحان اللہ، کیسا ترجمہ ہے. آپ فلسفہ دیکھیں. اور بابا فرید جیسا ولیوں کا امام، اور میں قاریوں کا بھی میں کیا عرض کروں، علماء کی بات نہیں کرتا، یہ جو ہمارے بچے شاگرد ہیں یہ اللہ خیر کرے. اب یہ کوئی چھوٹے چودھری ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بڑے ہائی کلاس کے چودھری ہیں ہمارے جو آج کل نئے آ رہے ہیں نا بچے مدرسوں سے. ان کا کیا کہنا، یہ کہتے ہیں میں صفائی کروں. بابا فرید چھوٹے مولوی کا نام تو نہیں نا، چھوٹے درویش کا نام تو نہیں، پر بابا فرید فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستے آتے جھاڑو دے مسیح. یعنی یہ کام تو کوئی طالب علم بالکل نکما ہو تو وہ کرتا ہے، ورنہ ہمیں کیا لگے. میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد چودھری صاحب کی نہیں، کمیٹی کے صدر کی نہیں، مسجد تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو آپ نے اگر کسی وقت اپنے ذوق سے ہاں وہ اگر آپ کو کہتا ہے یہ کام کریں تو غلط کرتا ہے. لیکن بابا فرید کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت. تو ستا ہے تے رب جاگ دے، تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ فریدہ ستیا، داڑی آ گیا پور، ہن اگا نیڑے آ گیا، پچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدہ ستیا، خلقت ویکھن جا، او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی. تو اپنی زندگی میں اخلاقی قدروں کو مضبوط کریں، مخلص رہیں، للہیت پیدا کریں، اللہ سے امید کرم رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ کوشش کریں میرے بھائی تکلیفیں نہ دیں لوگوں کو، اذیت میں مبتلا نہ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا مصلی، اپنی عبادت 24 گھنٹے میں شام کو یہ تو حساب سارے کرتے ہیں کہ آج کمایا کیا ہے.
تو ایک لائن وہ بھی لگائیں جس میں لکھا ہو کہ آج میں نے اللہ اللہ کتنی کی ہے۔ یعنی نفع نقصان انسان دیکھتا ہے نا، تو دیکھنا چاہیے میں نے آج نیکیاں کتنی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔